آپ کو پتا ہے کہ غزہ کے بارے میں آپ زیادہ خبریں نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے، نہیں سن پا رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو لگاتار جو بھی ہمارے ویورز ہیں ان تک یہ خبر پہنچاتا رہتا ہوں کہ غزہ میں صورتحال کیا ہے۔ اقوام متحدہ یعنی یو این کے تحت کام کرنے والے عالمی خوراک پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں قحط خطرناک حد تک بڑھنے کے خدشات ہیں۔ قحط یعنی کھانے پینے کی اور اناج کی کمی۔ حالانکہ سیز فائر کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر انسانی امدادی کارروائیوں میں توسیع کر دی گئی ہے، چونکہ 100 دن مکمل ہو گئے ہیں اس جنگ بندی کے، اسی لیے جو انسانی امدادی کارروائی اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ لیکن جتنا بیچ میں ان دنوں روک کر چیزیں ہوتی رہی ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ غزہ میں اب قحط جیسے حالات پھر سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس پروگرام کے مطابق زندگی بچانے والی غذائی امداد اب ماہانہ بنیاد پر 1 ملین سے زائد افراد تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ 1 ملین یعنی 10 لاکھ، لیکن جو ضرورت مندوں کتنے ہیں وہ 20 لاکھ سے زیادہ ہیں، تاکہ انسانی بحرات کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ اگرچہ امدادی کارروائیوں میں یہ توسیع قحط کے خطرے کو روکنے میں کچھ حد تک کامیاب رہی ہیں، انسانی حالات اب بھی نہایت نازک ہیں اور کسی بھی وقت مزید بگڑ سکتے ہیں۔ یہ لگاتار میں آپ کو وہاں کے حالات بتا رہا ہوں، چونکہ دیکھیں وہاں پر کیا حالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنگ سے یعنی کہ اسرائیلی حملوں سے تباہ ہو چکا غزہ، بہت حد تک تباہ ہو چکا۔ دوسرا، ابھی جو وہاں موسم ہے پچھلے تقریباً مہینے بھر سے، اس موسم نے اور تباہی مچا دی ہے۔ تیسرا، جنگ بندی کے بعد جو شرطیں طے ہوئی تھی کہ اس طرح کی امداد پہنچے گی، اس طرح کے سہولیات ملیں گی، اس میں اسرائیل ہر وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس پر عمل نہ ہو سکے، اور بہت حد تک وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی کی وجہ سے وہاں لوگوں کو مدد پوری طور پر نہیں مل پا رہی ہے۔ عالمی خوراک پروگرام نے زور دیا ہے کہ تمام گزرگاہوں کے ذریعے انسانی رسائی کی ضمانت، امدادی سامان اور تجارتی اشیاء کے باقاعدہ بہاؤ یعنی اس کے فلو کے تسلسل کے ساتھ ساتھ سیز فائر کی برقرار رکھی جانا غزہ کو دوبارہ خطرناک غذائی بحران سے بچانے کے لیے کلیدی عناصر ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ تمام چیزیں ہوں، جتنی ضرورت ہے اتنا فلو ہو، اتنی سپلائی ہو، کم کر کے نہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اس پروگرام نے جو عالمی فوڈ سے جڑا پروگرام اس نے خبردار کیا کہ اگر یہ عناصر متاثر ہوں گے تو گزشتہ مہینوں میں کی جانے والی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں اور انسانی بحران دوبارہ بڑھ سکتا ہے۔